آج کا دن یقیناً بہت اہم تھا، اور ہم نے اشاروں میں رضوانہ چچی سے وہ سب کہہ دیا تھا جو اس کے یہاں آنے کا اصل مقصد تھا۔ وسیلہ بھلے یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس نے کبھی ارحم کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا، لیکن ارحم کے لیے تو یہ اتفاق ہی اس مقصد کی اہم کڑی تھا۔ آج اس نے چچی پر باتوں باتوں میں ظاہر کر دیا تھا کہ وسیلہ کو یونیورسٹی کے دنوں سے ہی پسند کرتا تھا، اور اب امی اور دادی کی مرضی سے اسے اپنانے کے لیے دل و جان سے سنجیدہ ہے۔ ارحم نے چچی کی آنکھوں میں محسوس کیا کہ انہوں نے ارحم کے اظہار کو قدر کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ خود ارحم نے شروع سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بجائے وسیلہ کے وہ چچی جان سے بات کرے گا، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس پر کتنی سوچ بچار کرتی ہیں۔ ارحم کے لیے اب جلد از جلد ماں اور دادی کو یہاں بلانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ دیر اس کے کئی دوسرے معاملات میں آڑے آ رہی تھی۔ وہ کسی قدر مصروف انداز میں کی چین جیب سے نکالتا گیٹ سے باہر نکلا تو بری طرح ٹھٹک کر رکا۔ ایک بہت شناسا چہرہ تھانہ میں جس سے صبح شام کا سامنا رہتا تھا، یہاں آنکھوں کے عین سامنے، وہ بھی خاکی وردی میں۔ ارحم کے چہرے کا رنگ یکسر تبدیل ہوا تھا۔ منصب پولیس کی وردی میں جیب سے ٹیک لگائے کیا شاندار پرسنالٹی کا مالک لگ رہا تھا۔ حسد اور تنفر کی لہر دماغ سے شدید ناگواری لیے ٹکرائی اور اس کے قدم دھیمے پڑتے وہیں رک گئے۔ منصب نے اس دوران حیرت بھری مسکراہٹ لیے ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ ارحم خانہ، آپ یہاں؟ سلام خان جی۔ رمشا بھی اسی وقت گیٹ سے باہر نکلی، ہاتھ ماتھے تک لے جا کر ادب سے سلام کیا، جبکہ اس کے ساتھ گیٹ سے باہر نکلتی وسیلہ اور رضوانہ آنٹی نے حیرت سے رمشا، پھر منصب اور ارحم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جی آنٹی۔ ارحم خان جی تھانہ سے ہیں نا؟ ہمارا گھر بالکل قریب ہے ان کے، رمشا نے خوش دلی سے بتانا شروع کیا۔ جی چچی، منصب کے والد ہمارے منشی تھے، ارحم نے مسکرا کر اضافہ کیا۔ منشی؟ رضوانہ چونکی۔ جی، میرے بابا نوریز خان حویلی میں منشی ہوتے تھے، منصب نے وضاحت کی، اور رضوانہ کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر گزر گئی۔ رمشا ان کی بیٹی کی نئی دوست بنی تھی، ادھر ارحم بالکل نیا یہاں آیا تھا۔ ان سب کے پہلے سامنے پر یہ معلوم ہونا کہ رمشا اور منصب کا باپ منشی تھا، انہیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اچھا، واہ، ماشاء اللہ، آپ سب تو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وسیلہ نے مسکرا کر رمشا کو دیکھا۔ جامنی شال سلیقے سے سر پر جمائے وہ رمشا کو دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ ارحم نے ایک نظر منصب کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ آپ یہیں ہیں ارحم خان؟ تو گھر ضرور آئیے گا۔ منصب نے ارحم کو دعوت دی۔ وسیلہ سے اس کی نئی پیدا ہوتی انڈرسٹینڈنگ اپنی جگہ، لیکن وہ سب کے بیچ اس کے لیے کبھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ ارحم نے اس کی دعوت پر کوئی تبصرہ نہ کرتے رضوانہ چچی کو دیکھا۔ اوکے چچی جان، میں پھر آؤں گا، وہ ایک تحکم سے کہتے بنا کسی سے سوال جواب کیے اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ اس نے چند لمحوں میں محسوس کر لیا تھا کہ رضوانہ چچی لفظ منشی پر بے چین ہوئی تھیں، اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ تبھی اس نے منصب کی بات کو قابل اعتنا نہیں جانا اور لاپرواہی کا تاثر دیتے بنا جواب دیے پلٹ گیا۔ وسیلہ نے ارحم کی نخوت کو خجالت سے دیکھا، جبکہ منصب نے بے تاثر چہرے کے ساتھ مڑ کر رمشا کے لیے جیپ کا دروازہ کھول دیا، اور وہ ان سب سے مل کر جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ سنو ارحم، ہم میادم میں ہیں نا؟ وہ یہاں تو منصب بھی ہے، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ دادی یہ بات کوئی تیسری مرتبہ دہرا رہی تھی، اور ارحم نے ضبط اور غصے سے اسٹیئرنگ کو بھینچا۔ اس کے دل میں کئی الٹے سیدھے جواب آ رہے تھے، لیکن موقع ایسا تھا کہ اسے کسی قیمت پر دادی کو اپنا پرانا روپ نہیں دکھانا تھا، کیونکہ ان کی نظروں میں تو وہ ایک بدلا ہوا ارحم تھا جو انہیں ان کی بچھڑی ہوئی بہو اور پوتیوں سے ملوانے ان کے گھر لے جا رہا تھا۔ شہناز بھی کئی دنوں سے برابر بہت اچھے ڈھنگ سے پیش آ رہی تھیں، اپنا مطلب نکلوانے کے لیے موجودہ رویہ اپنانا ناگزیر تھا۔ ہاں کیوں نہیں اماں، ہم ذرا رضوانہ بھابھی اور بچیوں سے مل لیں، پھر منصب کو بھی ضرور تلاش کریں گے۔ کیوں ارحم؟ جی بالکل، میں پتہ کروں گا۔ ارحم نے اس ذرا سے وقفے کے دوران اپنے گرم دماغ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ رضوانہ چچی کا گھر آ گیا تھا، انہیں پہلے سے اطلاع دی جا چکی تھی کہ وہ اپنے ساتھ دادی اور امی کو لا رہا ہے۔ کار اس نے پورچ میں روک کر ہارن دیا۔ یہاں بھی یقیناً سب بے چینی سے ان کے منتظر تھے۔ اس کی امی اور دادی کا عین اسی جذباتی انداز میں استقبال کیا گیا جس کی ارحم توقع کر رہا تھا۔ البتہ اپنی امی کے غیر ضروری آنسو اسے اپنی ہنسی روکنے پر مجبور کرتے رہے۔ ارحم کا کئی بار دل چاہا چپکے سے ان کے کان میں کہے کہ وہ اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر البتہ ارحم کو دل خوشی اور سکون محسوس ہوا کہ رضوانہ چچی کے سبھی وہم اور خدشے پہلی مرتبہ کے آنسوؤں میں دھلتے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے کا اطمینان بتاتا تھا
کہ مل لینے کے بعد وہ ایک ساتھ کہیں خدشات سے باہر آئی تھیں، اور یہی سچ تھا۔ رضوانہ کو لگا برسوں سے جمی برف بلا وجہ ہی اتنے طویل عرصے تک جمود کا شکار رہی تھی۔ اگر یہ دوریاں پہلے مٹ جاتیں تو اتنے برس وہ خوف اور ڈر میں تو نہ جیتی رہتیں۔ خصوصاً اماں جی کا شہناز بھابھی کے ساتھ آنا ان کے کئی سوالوں کا اپنے آپ جواب تھا، لیکن یہ رضوانہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ ہرگز یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہاں تو اماں جی خود ایک ساتھ کئی حیرتوں سے نمٹ رہی تھیں۔ شہناز اور ارحم کا یک لخت بدلتا رویہ ابھی وہ سمجھنے کی کوشش میں تھیں کہ ارحم تو انہیں رضوانہ سے ملوانے ہی نکل پڑا۔ تب انہوں نے بھی یہی سوچا کہ پرانی رنجشیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے شہناز اور ارحم کے دل میں اگر نرمی ڈال دی ہے تو اس سے اچھی خبر اور کیا ہو سکتی ہے۔ جدائی کا وقت جتنا طویل اور کڑا رہا ہے، دنیا نے تو بس دیکھا ہے بھابھی، ہم نے جھیلا ہے خود پر۔ شہناز کی پلکیں نئے سرے سے نم ہونے لگیں۔ اماں جی سے بات کرتے رضوانہ چونک کر جیٹھانی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی بھابھی، سچ کہتی ہیں، انہوں نے زیادہ تبصرہ مناسب نہیں سمجھا۔ اب پرانی باتوں کو کیا دہرانا، میں تو کہتی ہوں اب نزدیکی بھی اتنی مضبوط اور اتنی جاندار ہونی چاہیے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ شہناز نے اپنا مدعا مکمل کیا۔ رشتوں میں پیار محبت اپنے من کی سچی خوشی کے لیے ہوتی ہے، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں۔ شہناز، حاجرہ بیگم نہایت صاف گو تھیں اور اظہار بھی اسی حساب سے کرتی تھیں، لیکن شہناز اس معاملے میں مصلحتاً بھی خاموشی اختیار کرنے کے موڈ میں نہ تھیں۔ یہ دل کی سچی خوشی ہی ہے اماں کہ اب دل چاہتا ہے کہ رشتہ داری کی ڈوری میں ایک مضبوط گرہ اور بھی ڈال دینی چاہیے۔ مطلب؟ اماں جی نے توجہ مکمل بہو کی جانب کی۔ وسیلہ مجھے اپنے ارحم کے لیے بہت اچھی لگی ہے۔ کیوں بھابھی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں خدا نخواستہ، اعتراض کی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا سا وقت ملنا چاہیے۔ اماں آپ ہی کہیں نہ رضوانہ بھابھی سے، اب سوچ بچار میں کیا رکھا ہے؟ میں تو شکر پڑھ رہی ہوں کہ صحیح وقت پر آ گئی۔ اگر تحریم کی طرح وسیلہ کا بھی کہیں ہو جاتا تو؟ کیسے ہو جاتا امی؟ ارحم نے شرما کر حصہ لیا۔ یونی کے وقت سے برابر وسیلہ کی ہر اطلاع اپنے پاس رکھی ہے۔ بھیا، آپ نے یونی میں وسیلہ کو کیوں نہیں کہا کہ آپ اس کے کزن ہیں؟ ایلیا پہلے تو چونکی اور پھر پوچھ بھی فوراً لیا۔ ارحم نے گڑبڑا کر پہلے تو ماں کو دیکھا، دفعتاً ہنس کر بات سنبھالی۔ ایک تو مجھے پتہ ذرا دیر سے چلا، پھر جب سنا کہ آپس کے تعلقات بھی ذرا سرد مہری کا شکار ہیں تو یہ سوچ کر رک گیا کہ نہ جانے وسیلہ کا رد عمل کیا ہو۔ بس بھائی، چھوڑو پرانی باتیں، مجھے تو آج رضوانہ بھابھی کی ہاں سننی ہے۔ رضوانہ نے لاڈ سے بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رضوانہ نے اندر ہی اندر بے بسی سی محسوس کرتے اماں جی کی طرف دیکھا، اور اس ایک نظر کے سوال میں سالوں پرانے قصے درج تھے۔ کاش انہیں کچھ دیر اماں جی سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جائے، وہ دل میں سوچ رہی تھیں۔ اور شہناز نے جیسے یہ بھی رضوانہ کی آنکھوں سے پڑھ لیا، اور یہ تو وہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتی تھیں۔ اماں جی اور رضوانہ کو ایک دوسرے سے اکیلے میں کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ جتنی رضوانہ بے خبر تھیں اتنی ہی اماں جی لا علم تھیں اس کے ارادوں سے، اور فی الحال تو اسے دونوں کی اسی بے خبری سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اماں جی، آپ ہی کچھ کہیں نا، برسوں سے میرا تو اب ایک ہی خواب ہے کہ ویران پڑی حویلی کب اپنوں کے وجود سے دوبارہ آباد ہوگی، کب جمال کے بیوی بچوں کو اس کا حق واپس ملے، اور میں ضمیر کی کیسے خود کو آزاد کر پاؤں۔ یہ بوجھ اب میرے اٹھانے کا نہیں ہے بھابھی، میں ہوں یا اماں جی یا آپ، آخر کس نے کب تک اس دنیا کے قید خانے میں رہنا ہے؟ حقدار کو اس کا حق مل جائے، رشتے آپس میں مضبوط ہو جائیں، بس سمجھیں دل کو اصل اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ جی بھابھی، آپ صحیح کہتی ہیں، بس توفیق بھیا سے مشورے کا وقت مل جائے تو؟ کیوں نہیں، بسم اللہ کریں۔ بلکہ ارحم بتا رہا تھا بھائی صاحب بیمار رہتے ہیں، گھر بھی پاس والا ہی ہے نا، ہم تو خود عیادت کو جائیں گے، اسی بہانے بات بھی ہو جائے گی۔ جی ہاں، کیوں نہیں۔ رضوانہ پھر مروت سے بیٹھی رہ گئیں۔ شہناز بھابھی نے تو ہاں نکلوانے کی ٹھان ہی لی تھی۔ شکریہ، آپ نے رمشا کو ہمارے ہاں بھیجا، اس کے آنے سے بہت اچھا لگتا ہے۔ وسیلہ نے میسج بھیج کر پلکیں سختی سے میچ لیں۔ پچھلی دوپہر سے وہ لگاتار اس سوچ میں تھی کہ آخر ایسا کیا لکھے منصب کو جس سے برا بھی نہ لگے اور رابطہ بھی ہو جائے۔ وہ بری طرح خجل ہو کر رکی۔ وہ منصب سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، کچھ بھی مناسب سا کہہ کر۔ لب بھیج کر منصب نے اپنی ہنسی روکی۔ رمشا کے آنے کے 2 دن بعد شکریہ ادا کرنے کی وجہ تو بہت سیدھی تھی، مطلب لگاتار 2 روز تک کوئی بڑی سوچ بچار کرتا رہا تھا اور بالآخر ہمت جیت گئی۔ لیکن وہ بھی سیدھی طرح فرض کہاں کرنا چاہتا تھا کہ یہی وجہ ہوگی۔ دل بیتاب کو اظہار و اقرار سے ہی چین نصیب ہوتا ہے۔ منصب نے شیشے کے پار دیکھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آئے۔ منصب نے بجائے واٹس ایپ کرنے کے کال ہی ملا دی۔ السلام علیکم۔ وہ سخت نادم تھی اپنی پہل پر، چہرہ مارے ندامت کے سرخ ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔
کیسی ہیں وسیلہ؟ بات ہو سکتی ہے آپ سے؟ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بھی بس یہی کہہ پائی۔ بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں، وہ خاتون جن کا مسئلہ حل کیا تھا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی دوبارہ؟ فیروزہ؟ وسیلہ نے اپنے دماغ کو حاضر کیا۔ جی جی، اللہ کا شکر پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ چلیں اچھی بات ہے۔ اور یہ شکریہ کیوں ادا کیے جا رہے تھے؟ آنا جانا تو اب لگا رہنا چاہیے۔ میں تو آپ کی آمد کا منتظر ہوں۔ منصب نے ہم کے بجائے میں کہہ کر وسیلہ کی جھجک مٹانے کی کوشش کی۔ جی میں بھی چکر لگاؤں گی۔ دراصل تھانہ سے میری دادی اور چچی آئی ہوئی تھیں، وہ بھی پہلی بار۔ دادی آئی تھیں؟ منصب کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اب تو معلوم ہو چکا تھا کہ وسیلہ کا تعلق بھی حویلی سے ہے۔ کیسی تھی دادی؟ اور آ کر چلی بھی گئیں؟ آپ جانتے ہیں دادی کو؟ او ہاں شاید۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہ صرف جانتا ہوں بلکہ انہیں اپنی دادی مانتا اور کہتا بھی ہوں۔ وہ بھی مجھے اپنا پوتا مانتی ہیں۔ کاش میں ان سے مل پاتا۔ جی مل سکتے اگر وہ کچھ دن یہیں رہ جاتی۔ ہم نے تو بہت اصرار کیا لیکن ارحم بھائی انہیں اسی روز واپس لے گئے، حالانکہ دادی بھی ہمارے پاس رہنا چاہتی تھیں۔ اتنی جلدی کیوں؟ بس ایک دن؟ منصب کو بھی حیرت ہوئی۔ جی وہ شہناز چچی کہہ رہی تھیں کہ ان کی بہن ہے وہاں حویلی میں، ان کو شاید وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ تو واقعی ہیں، لیکن دادی تو رک جاتی۔ جی میں نے بھی یہی کہا۔ میری دادی سے ملنے کی حسرت ابھی مٹی ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگیں، بالکل میرے بابا جیسی۔ وسیلہ ایک دم جذباتی سی ہونے لگی۔ چلیں کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ آپ لوگ تھانہ ہو آؤ۔ جی وہ تو… وسیلہ ایک دم رک سی گئی۔ جی منصب کو اس کی جھجک سمجھ میں نہیں آئی۔ جی کچھ نہیں۔ بتائیں بھی، کچھ کہتے کہتے رک جانا، پولیس والوں سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ وہ تنگ کرنے کے انداز میں ہنسا تو وسیلہ نے بھی کہا لگایا، پولیس والے نے کہیں ڈنڈا تو نہیں اٹھا لیا؟ ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو سوالوں سے ہی زج کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اچھا، واہ، خود اقرار کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ خامی کہلاتی ہے؟ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ہوشیاری کہلاتی ہے۔ نہیں خیر معصوم سا بندہ ہوں، ہوشیاری تو پیشے کا حصہ ہے، جبرن سکھائی گئی ہے۔ وہ اصل میں میری تائی نے رشتہ مانگا ہے۔ آپ کا؟ اس نے بھی پوچھنے میں دیر نہیں کی۔ جی مطلب ارحم خان کے لیے آپ کا رشتہ؟ اس کا دل پل میں سلگا۔ جی۔ اور جواب؟ ابھی تو نہیں دیا۔ تو کیا رجحان ہے، ہاں یا نہ؟ وہ بالکل بنا جھجکے پوچھتا چلا گیا، انداز میں بے چینی اور عجلت تھی۔ امی کا جھکاؤ تو لگ رہا ہے۔ نہیں وسیلہ، اس کا دل بڑی زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا مت ہونے دیں پلیز۔ جی آپ سمجھ رہی ہیں نا، میں بہت جلد خود آنے والا ہوں۔ تب تک؟ لیکن وسیلہ کیا ہم ایک بار مل سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل بھی ہے۔ وسیلہ الجھن میں پڑ گئی۔ ایکچولی اتفاقاً کہیں سامنا ہو جانا الگ بات ہے، لیکن طے کر کے کہیں اکیلے ملنا مجھے سوچ کر ہی اچھا نہیں لگ رہا۔ نہیں نہیں، اکیلے نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مطلب تھا آپ گھر آ جائیں رمشا سے ملنے، چاہیں تو سسٹر کو بھی ساتھ لے آئیں، جیسے کہ ہماری فیملیز کا ملنا جلنا ہے تو۔ وہ جی میں سمجھ گئی۔ وسیلہ کے سر سے پل میں بوجھ سرکا۔ میں کوشش کرتی ہوں 1-2 دن میں۔ اس نے لب چباتے ساتھ ساتھ سوچنا بھی شروع کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا منصب۔ رمشا نے بڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو منصب نے بھی چونک کر سر گھمایا۔ کیا؟ دیکھو نا، ادھر تھانہ میں ہم کمال خانہ کی فیملی کے قریب تھے اور یہاں جمال خان کی فیملی۔ مجھے لگتا ہے ہم دادی کو اب ضرور بلا لیں گے۔ دادی آئی تھیں؟ ہیں؟ وہ کب آئیں؟ ابھی پرسوں ہی تو میں گئی ہوں۔ پچھلے روز آئی تھیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ کس نے بتایا؟ منصب نے جیسے اب سوچا، پھر کچھ وقفہ کیا۔ وسیلہ کا نام لینا صحیح نہیں تھا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ ارحم خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو چلی گئیں دادی؟ ہم سے کیوں نہیں ملیں؟ پھر کب آئیں گی؟ ارے یار، اب ارحم خان سے تو میں نے اتنے سوال نہیں پوچھے نا۔ وہ ہنس پڑا۔ بس سرے راہ ملاقات ہوئی تو یہی بتا رہا تھا کہ تھانہ سے سب کو ملوانے لایا تھا۔ میں وسیلہ سے بات کروں گی، پوچھوں گی میری دادی اسے کیسی لگیں۔ وہ تو جانتے ہی نہیں کہ اس کی دادی ہماری بھی کچھ لگتی ہیں۔ منصب نے تبصرہ محفوظ رکھا۔ وسیلہ سے وہ گھر آنے کی بات کر چکا تھا تو اب یہ آمنے سامنے ہی دادی کو ڈسکس کریں گی۔ وہ مسکرا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ہیلو۔ نئے نمبر سے آنے والی کال ریسیو کرتے تانیہ کا لہجہ کچھ اپنے آپ ہی محتاط ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ جی میم تانیہ سے بات ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام، جی میں تانیہ ہی بات کر رہی ہوں۔ تانیہ کو لہجہ شناسا سا لگا لیکن پہچاننا مشکل ہوا۔ میں عیسیٰ احمد، آپ سے نمبر لیا تھا نا آپ کے آفس میں؟ جی سر، میں پہچان گئی۔ کیسے مزاج ہیں؟
وہ جانتی تھی عیسیٰ کسی علاقے کا پڑھا لکھا سردار ہے، طرز تخاطب اسی حساب سے مدبانہ ہوا۔ میں مخل تو نہیں ہوا آپ کی کسی مصروفیت میں؟ جی نہیں، میں گھر پر فارغ ہی رہتی ہوں، وہ ہنس کر وضاحت دینے لگی۔ مجھے امی کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی، خود ہی شوقیہ کچھ کر لوں تو اور بات ہے۔ خیر آپ سنائیے، صہیب کیسے ہیں؟ بظاہر تو ٹھیک ہی ہے، لیکن دوستوں وغیرہ سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اپنی ضد کے معاملے میں 1 انچ بھی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کے دوستوں کا گلہ ہے کہ صہیب کے پاس سوائے پریشے کے اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا لگتا ہے مجھ سے ملنے کے معاملے میں کچھ کہے گا؟ ابھی میں نے بات نہیں کی، شاید کسی دن اسے اچانک ہی لے آؤں، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ یہ بھی صحیح ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی۔ اسے یاد آیا عیسیٰ اس سے اپنا کوئی ذاتی مسئلہ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور اب وہ سوچ میں تھی کہ خود بات شروع کرے یا عیسیٰ کو کرنے دے۔ بس کسی طرح یہ الجھن سلجھ جائے تو زندگی آگے کو رواں ہو۔ بعض معاملے الجھے گروں جیسے ہوتے ہیں، خود تو سلجھتے نہیں، دوسرے کئی معاملات پر بھی اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ وہ جیسے بہت مایوس ہو کر بولا تھا، کیا صہیب کا مسئلہ بھی گھر کے باقی معاملات پر اثر ڈال رہا ہے؟ تانیہ نے سلجھے طریقے سے پوچھنا شروع کیا کہ ظاہر ہے عیسیٰ نے گپ شپ کے لیے تو کال نہیں کی ہوگی، پھر اس سے تو وہ ایک ڈاکٹر سمجھ کر ہر بات ڈسکس کرتا تھا۔ تانیہ کا سوال پوچھنا اسے ذاتیات میں دخل نہیں لگ سکتا تھا۔ جی کچھ ایسا ہی ہے، وہ ذرا جھجکا۔ پلیز آپ کھل کر بتائیے، میرے لیے سمجھنا اور مشورہ دینا آسان ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دراصل میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، 2 چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، صہیب سب سے چھوٹا ہے۔ بابا کے جانے کے بعد گھر، خاندان بلکہ علاقے کی سب ذمہ داری مجھ پر ہے۔ بہت سال ان تمام معاملات کو سمجھنے میں لگا دیے، پر اب جب وہ حالات قابو میں آئے تو صہیب کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ میری والدہ میری شادی کے لیے پریشان رہتی تھیں، لیکن صہیب نے اچانک ہی ایسے حالات بنا دیے کہ ہم سب کو اب اس کی شادی کا معاملہ اہم لگ رہا ہے۔ ادھر وہ ہے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ دوسری طرف خاندان کی کچھ فیملیز ہیں جہاں میری شادی کا معاملہ ڈن کرنے کی بات ہے۔ آپ کی شادی میں اگر رکاوٹ کوئی نہیں تو کر لیجئے، بنا دوسرے معاملات کو دیکھے۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہاں بات اب میرے مسئلے کی آ جاتی ہے۔ آپ کا مسئلہ؟ وہی جو آپ سے کہا تھا۔ جی مجھے یاد ہے۔ تانیہ نے تصدیق تو کی، لیکن دل میں حیران ہوئی کہ وہ بات تو کچھ ہنسی مذاق سے متعلق تھی۔ دراصل میرے قریبی رشتہ داروں میں سے تقریباً ہر گھر میں میری ہم عمر کزن موجود ہے، اور سبھی گھرانے رشتہ دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن یہیں سے میرا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ جی آپ بتاتے جائیے۔ ایکچولی 16 برس کی عمر سے ہی مجھ پر خاندان برادری کی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ گاؤں کا سردار ہونے کی بنا پر ہر جگہ عزت دی جاتی ہے۔ وہ سبھی رشتہ دار جن میں ماموں، تایا، چچا وغیرہ شامل ہیں، بیٹی دینے پر ممنون دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کزنس لڑکیوں کے رویے میں بھی یہی ممنونیت جھلکتی ہے کہ کسی طرح میں کسی کے لیے ہاں کہہ دوں اور وہ تمام عمر میری ممنون اور احسان مند رہیں۔ اچھا۔ وہ بات سمجھ میں نہ آنے پر بھی سر ہلائی گئی، اور مجھے ایسی شریک حیات کی تلاش ہے جو مجھ پر روب جمائے۔ ہیں؟ اس نے بری طرح چونک کر آنکھیں پھیلائیں اور منہ سے بے ساختہ ہی ہیں نکل گیا۔ جواباً عیسیٰ ہنسا تو بس کچھ ہی دیر تانیہ نے خاموشی کا وقفہ دیا، پھر وہ بھی ہنستی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا آپ ہنسیں گی۔ عیسیٰ نے مصنوعی غصے سے منہ پھلایا، لیکن وہ بے فکری سے ہنستی ہی رہی۔ سوری، جتنا صہیب کا مسئلہ انتہا کا سنجیدہ ہے، اتنی ہی آپ کی پرابلم غیر سنجیدہ ہے۔ مانتا ہوں یار، اسی لیے سوری۔ وہ یار کہنے پر بیچ راہ میں جھیم کر رک گیا۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام سے اپنا نقطہ نظر بتائیے۔ میرے پاس اپنی اس شرط کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں، بس میں اس کلف لگی زندگی سے بیزار ہوں۔ میں اپنی ذاتی زندگی کو باہر کی فارمل زندگی سے قطعی مختلف بنانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں اور میرے روم میں مجھے سردار نہیں بلکہ دوست سمجھا جائے، لیکن بلیو می، یہاں کوئی ایسا نہیں جس سے ایسی توقع کی جائے۔ مجھے ان کے کم پڑھا لکھا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ذہنی ہم آہنگی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں ان میں سے کوئی بھی فیوچر میں میری دوست بننے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو آؤٹ آف فیملی کوئی لڑکی آپ کی نظر میں ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر آپ کے لیے ایسی لڑکی کون تلاش کرے گا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں، بس کوئی مجھے اجازت تو دے۔ کوئی؟ یعنی آپ کی والدہ؟ جی بس انہی کا مسئلہ ہے۔ اور آپ نے اپنی شرط انہیں بتائی؟ شرط تو نہیں، ہاں یہ کہا ہے کہ مجھے خاندان میں شادی نہیں کرنا۔ پھر؟ بس خفا ہو گئیں کہ تم بھی صہیب کی طرح چھوڑو کوئی شوشہ۔ اوہ! تانیہ نے ہنسی دبائی۔ اب بتائیے کیا کروں میں؟ ریئلی مجھے فوری طور پر تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مشورہ دوں، لیکن اگر کچھ ٹائم مل جائے تو شیور۔ یہ معاملہ ویسے بھی ایمرجنسی نوعیت کا نہیں ہے، آپ آرام سے سوچ بچار کر لیں۔ شکریہ، میں انشاءاللہ 2-3 دن تک دوبارہ بات کرتی ہوں۔
اوکے، اللہ حافظ۔ عیسیٰ نے بھی کال آف کر دی، جبکہ تانیہ اس کے بعد بھی دیر تک عیسیٰ کے ہی معاملے کو سوچے گئی۔ سوات کی گرمیاں گھر سے نکلنے اور گھومنے پھرنے کے لیے جتنی آئیڈیل ہیں، ہم سب اس حساب سے بہت سست ہیں، سچی۔ رمشا انہیں لیے کچن میں آ گئی تھی، ساتھ ساتھ میکرونیز بناتے اور چائے پیتے وہ قریب آدھے گھنٹے سے خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ بالکل صحیح کہتی ہو، میں تو خصوصاً دھکا دے کر نکلنے والوں میں سے ہوں بھائی۔ وسیلہ مسکرا دی۔ تحریم کو بھی لانا تھا، وہ تو بالکل ہی نہیں نکلتی۔ وہ تو نکلنے کے لیے ہر دیوار پھاند لینا چاہتی ہیں۔ انڈیا زور سے ہنسی، لیکن اپنے سڑو بھیا انسپیکٹر لگے ہیں نا ان پر۔ اچھا، ویسے میرے انسپیکٹر بھائی بہت نرم دل کے ہیں۔ رمشا نے مسکرا کر یاد دلایا تو ایلیا اور وسیلہ دونوں شرمندہ سی ہو گئیں۔ تمہیں بھی یہی مثال ملی تھی؟ وسیلہ نے ہنس کر ایلیا کو دھپ لگائی تو اس نے زبان دانتوں میں دبا لی۔ بھائی میرا مطلب ہے وہ انسپیکٹر ہو کر بھی عہدے کا روب نہیں جما پاتے۔ نہیں خیر، روب تو ہے، وسیلہ بالکل بے ساختہ بولی تو رمشا اور ایلیا نے رک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وسیلہ کی نظریں ملی تو بری طرح جھیم گئی۔ میرا مطلب ہے، مطلب رہنے دو، اور یہ گرما گرم کافی انسپیکٹر بھیا کو ادھر بائیں ہاتھ کی بیلکنی میں دے آؤ، آپ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ رمشا نے ایک بڑا کپ اسے تھما کر رخ موڑا تو وہ بھی دوپٹہ سیٹ کرتی بنا کوئی تبصرہ کیے باہر نکل آئی۔ اب منصب نے گھر بلایا تھا تو یقیناً بہن کو بتایا ہی ہوگا کہ وہ وسیلہ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ بائیں ہاتھ پر لاؤنج میں ہی بیلکنی کا دروازہ تھا، پردے مکمل ہٹے ہوئے تھے، باہر ڈھلان اور سامنے کی پہاڑی کا نظارہ یہاں سے بہت واضح اور بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ منصب لکڑی کی کرسی پر بیٹھا تھا اور ہاتھ میں موبائل لے رکھا تھا۔ وسیلہ کی آمد پر سلام کرتے مؤدب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ۔ وسیلہ سے کافی کا مگ لیتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سوری، آپ کو یہاں تک زحمت دی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی نکلنا تو پڑ جاتا ہے، آنا جانا کہاں رک سکتا ہے، جیسے اس روز دادی وغیرہ اچانک آ گئے۔ وسیلہ مجھے دراصل اسی بارے میں ہی بہت کچھ پوچھنا تھا، دل میں بہت سے سوال تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ جی، میں بھی اس بارے میں کھل کر ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں ارحم خان کی فیملی، ہم اور آپ کہیں نہ کہیں تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بات حیرت میں ڈالتی ہے۔ زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ ہماری ان سے رشتہ داری تو ہے لیکن جان پہچان بالکل نہیں۔ وسیلہ نے مزید کہا، ہاں یہ کچھ عجیب ہے، تو ایسا کیوں؟ میرے بابا جان نے امی سے پسند کی شادی کی تھی اور حویلی میں اس فیصلے کو پسند نہیں کیا گیا، بس پھر کچھ اسی وجہ سے دوریاں بڑھیں اور جی میں سمجھ سکتا ہوں، اور سوری، آپ کے پرسنل معاملات میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، دراصل میں خود جاننا چاہتی تھی کہ ارحم وغیرہ کیسے لوگ ہیں، کیونکہ باوجود رشتہ داری کے ہم اجنبی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اچانک دوبارہ سے کیسے؟ جی، وہ تو ارحم ایک دن اچانک ہی ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ برسوں پرانی رنجشوں کو بھول کر دوبارہ ایک ہو جانا چاہیے۔ تو آنٹی کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ برسوں پہلے جو کچھ ہوا وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ ان کا تو صرف اتنا ماننا ہے کہ اگر دادی بھی یہی چاہتی ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ دادی کے کہنے پر ہی تو گھر چھوڑا تھا۔ اور یہ نئی بات؟ منصب کا اشارہ رشتہ مانگنے والی بات کی طرف تھا۔ امی کہتی ہیں تمہارے بابا کی اتنی جائیداد ہے، اس طرح وہ ہمیں واپس مل جائے گی اور ماموں کے فالج کا باہر ملک میں علاج ہو پائے گا۔ لیکن جائیداد تو حق ہوتی ہے، اور بنا شادی وغیرہ کے۔ جی میں نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ اگر شادی سے انکار کر دیا تو اتنی مشکل سے قریب آتے رشتوں میں قربت سے پہلے پھر دوریاں پیدا ہونے لگیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جائیداد دینے سے بھی ہچکچانے لگیں۔ آپ تو خود وکیل ہیں، بابا کے حق کے لیے کیس، یہی سب تو امی ہونے نہیں دینا چاہتی۔ کہتی ہیں بات مقابلے اور ضد کی آ گئی تو کیا فائدہ فاصلے مٹانے کا۔ وہ کہتی ہیں پرانی رنجشیں مٹانے کے لیے نئے رشتے جوڑنا خاندانوں میں معمول کی بات ہوا کرتا ہے، نہ صرف دل صاف ہو جاتے ہیں بلکہ محبت کے رشتوں میں اور زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے۔ ان کی بات سے انکار نہیں، یہ سب اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ لیکن وسیلہ پھر ہم؟ منصب نے صاف گوئی سے فوراً اپنے دل کی بات رکھی، جبکہ خیالوں میں اکثر وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ مرحلہ شاید ایسی سہانی راہوں میں آگے کہیں بہت دور پڑتا ہے، اور شاید کہ ایسا ہی تھا۔ وسیلہ کی جھکی پلکیں، خاموش لب بتاتے تھے کہ کیا اسے یہ بات سننے کے لیے یہاں تک خود چل کر آنا چاہیے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں وسیلہ کہ میری زندگی کا انتہائی اہم قدم اس طرح اٹھانے کا نہیں تھا۔ آداب محبت کے سخت خلاف ہے کہ آپ مطلوب کو اپنی جانب بلائیں، بجائے اس کے خود جایا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو اگنور کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔
وسیلہ نے مسکرا کر اس کی آپ جناب کا بار کم کرنے کی کوشش کی۔ اس بار منصب نے بھی ہلکا پھلکا ہو کر ہنس دیا۔ مجھے یقین ہے فیوچر میں انڈرسٹینڈنگ ہمارا پرابلم کبھی نہیں بنے گی۔ منصب کو اس کی موجودگی میں وضاحتیں کم سے کم دینا پڑتی تھیں۔ وہ بنا کہے تقریباً سب سمجھ لینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ فیوچر کے ذکر پر البتہ اٹھتی پلکیں پھر بنا اٹھے ہی رہ گئیں تو منصب کو ایک بار پھر اپنی کوتاہی نے ماتھا پیٹنے پر مجبور کیا۔ اللہ تمہیں پوچھے منصب۔ وسیلہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سب سے پہلے مجھے آپ سے آپ کی مرضی پوچھنا تھی وسیلہ، لیکن میں برابر کچھ نہ کچھ ایسا کہے جا رہا ہوں جیسے باہمی تعلقات دو طرفہ کی بنیاد پر ہوں۔ آپ پولیس میں آنے سے پہلے خبریں پڑھتے تھے؟ وسیلہ نے ہنسی دبا کر پوچھا، لیکن منصب نے کھل کر کہا لگایا۔ مجھے بھی اپنے آدھے جملے کے دوران ایسا لگا جیسے میں خبر نامہ نشر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا، ہمارے بیچ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کا ایشو کبھی نہیں آ سکتا، لیکن ہاں، اس نے پھر چونک کر سر جھٹکا۔ ہر بات سے پہلے مجھے آپ کے خیالات جاننا ہے۔ میرا مطلب ہے، میں میمونہ کو رشتہ بھیجنے کے لیے بلوانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ارحم خان سے پہلے میری بہنیں رشتہ لے کر آ سکتی ہیں۔ مجھے ارحم خان کے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے لیے وہ سب انجان ہے۔ پھر امی سے دور جانے کو دل بھی نہیں مان رہا۔ میادم ہی میرا وطن ہے۔ گھر چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑ جائے، اس کے لیے دل تیار نہیں ہوتا۔ وہ سر جھکائے وضاحت کے انداز میں ارحم کے رشتے پر اعتراض کر رہی تھی۔ منصب نے چہرہ سنجیدہ رکھتے اسے بولنے دیا۔ بس؟ ایک لمبے وضاحتی بیان کے بعد منصب نے ہلکا سا مسکرا کر جواباً اتنا ہی کہا، ہمارے بیچ انڈرسٹینڈ کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے معنی خیز لہجے میں اسی کی بات یاد دلائی۔ چہرہ ہلکی مسکراہٹ سے شگفتہ ہو رہا تھا۔ پیدائشی وکیل لگتی ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ بات نکلوانے کا ہنر تو آپ کے پیشے کا بھی حصہ ہے۔ کچھ باتوں کا حسن نکلوا کر معلوم کرنے میں نہیں ہوتا۔ جی یہ بھی میں مانتی ہوں، جذبوں کی سچائی دل سے دل تک اپنے آپ پہنچتی ہے۔ نہیں، یہاں اس میں چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے۔ منصب نے 2 انگلیوں سے چھوٹے کا اشارہ کیا۔ وسیلہ خاموشی سے دیکھے گئی۔ دل سے دل تک پہنچنے میں آسانی تب ہوتی ہے جب جذبات دونوں طرف ایک جیسا ہو۔ جہاں ایک دل سمجھنا نہ چاہے وہاں دوسرے کا جذبہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ دل جیتنا بھی ایک ہنر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک طرف کی محبت دوسرے کا دل تھوڑا وقت لگا کر ہی صحیح بہرحال فتح سے ہمکنار ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ یہ راہیں بہت کٹھن ہیں، جہاں راستے ہموار کم اور پرپیش زیادہ ہوتے ہیں۔ خود کو کسی دھوکے سے بچانے کے لیے توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرا آپ کو بلانا بھی ایسی ہی ایک کوشش سمجھنے وسیلہ۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسے معاملات میں دل دھوکوں کی زد میں آنے کو جیسے تیار کھڑا ہوتا ہے، جبکہ زندگی کے باقی ہر معاملے میں یہی ہم ہوتے ہیں کہ بڑے ہی زیرک، معاملہ فہم اور حقیقت پسند دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں آ کر اپنی بسائی دنیا کا فریب ہماری عقل سمجھ پر اندھے پن کی پٹی باندھ دیتا ہے۔ آج آپ مجھے مایوس کر دیتی تو فیصلہ کرنا اور پیچھے ہٹنا تکلیف دہ صحیح پر سہل ضرور ہو جاتا، لیکن میری فیملی کو منانا وہ میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ اور وہ ذرا دیر کو رکا۔ آپ کی وکالت کس دن کام آئے گی؟ جراح کیجیے بیرسٹر صاحبہ، کچھ تو ہونے والے پارٹنر کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب وہ مسکرا رہا تھا۔ سر سے کتنا بڑا بوجھ ہٹا تھا وسیلہ کے جوابی اظہار سے۔ میں جاؤں؟ وہ اٹھنے لگی۔ وسیلہ، منصب نے بے اختیاری پکار لیا تو وہ اٹھ نہیں پائی۔ منصب کے بلانے میں نہ جانے کیا تھا، اس کی نظریں اوپر نہیں اٹھ سکیں۔ مجھے شدت سے انتظار رہے گا اس دن کا جب یہیں اس بالکنی میں مسز منصب اپنے ہاتھوں سے بنائی کافی لیے یہاں آ کر بیٹھا کریں گی۔ پھر اس خوشگوار گرما سمیت ہم آنے والی زندگی کا ہر موسم ایک ساتھ انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہنس کر کہتے اس بار رکی نہیں، اور منصب مسکرا کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں مستقبل کا اتنا سہانا سپنا سجا تھا کہ اس لمحے وہ پلکیں تک جھپکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج صبح سے ہی بستر سے نہ نکلی تھی۔ گلا خراب ہوا تو ہلکی سی حرارت بھی ہو گئی۔ امی نے ماتھا چھوتے ہی صاف منع کر دیا کہ آج وہ اسے ہرگز کلینک نہیں جانے دیں گی، اور جب امی انکار کر دیں تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی مرضی چلاتی، لہٰذا سوئی ہی رہی۔ البتہ امی کی کوششوں سے ہی اب سے پہر آنے تک وہ بالکل فٹ اور فریش محسوس کر رہی تھی۔ تبھی موبائل ہاتھ میں لیے برآمدے میں آ بیٹھی۔ کرسی کے پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے وہ یوں ہی بیٹھی تھی جب موبائل پر کال آنے لگی۔ روشنی کی وجہ سے اسے نام دکھائی نہ دے رہا تھا، بس بنا سوچے ہی کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم ڈاکٹر تانیہ، ایک مردانہ آواز نے بڑی بے تکلفی سے اس کا نام لیا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی، ذہن اس آواز پر غور کر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید اب تک آپ نے میرا نمبر میرے نام سے ضرور سیو کر لیا ہوگا۔
اس کے جواب نہ دینے پر آگے سے مزید کچھ کہا گیا تو اس مرتبہ تانیہ نے بھی آواز پہچان لی۔ اوہ آپ، سوری، وعلیکم السلام، وہ ہنس دی۔ ایکچولی میں باہر بیٹھی ہوں، موبائل اسکرین دکھائی نہیں دے رہی تو صحیح صحیح۔ عیسیٰ کی فی الفور تسلی ہوئی۔ تو سب خیریت؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ عیسیٰ نے کسی قدر تشویش سے استفسار کیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہو کر پوچھ بیٹھی، جس پر عیسیٰ ہنس پڑا۔ آپ کو پتا ہے میں اس وقت کہاں سے بول رہا ہوں؟ جی؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ جناب میں اس وقت آپ کے بند کلینک کے سامنے کھڑا اس بات پر افسردہ اور پشیمان ہو رہا ہوں کہ اتنی دور سے میرا یہاں آنا بیکار چلا گیا۔ اوہ! تانیہ نے بے ساختہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بھی کتنی بدھو اور ایک دم غائب دماغ بنی بیٹھی تھی۔ یہ وقت اس کے کلینک میں بیٹھنے کا تھا۔ سوری، وہ آج گلے کے درد اور بخار کی وجہ سے گھر پر ہوں۔ معافی چاہتی ہوں، آپ کو ناحق تکلیف اٹھانا پڑی۔ کوئی بات نہیں۔ اور یہ بتائیں آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ اب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے دوبارہ اسٹارٹ کر چکا تھا۔ جی الحمدللہ، امی نے اسٹیم جو شاندار غرارے ٹائپ ہر ٹوٹکا آزمایا ہے مجھ پر، ٹھیک تو ہونا ہی تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ چلے شکر ہے، یہ تو اچھا ہوا۔ جی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بلا وجہ تکلیف اٹھانا پڑی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، یہاں قریب میرا ایک دوست رہتا ہے، میں نے اس کو کال ملا لی تھی، وہ گھر پر موجود ہے، میں اب اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اوہ اچھا، یہ تو ٹھیک ہو گیا پھر۔ اسے ایک گنا تسلی ہوئی۔ اور صہیب ٹھیک ہے؟ جی میں یہی بتانے کے لیے آیا تھا، ابھی پچھلے روز باتوں باتوں میں اس سے آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے ایک دوست کے کسی مسئلے کے سلسلے میں میری ڈاکٹر تانیہ سے اتفاقاً ملاقات ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی ایک بار ان سے ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت اچھی مشیر ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ مان بھی گیا ہے۔ اوہ یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہی کہ آپ اس کی زبانی اس کے حالات سنیں گی، اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا کہ آپ کو پہلے سے سب معلوم ہے۔ جی وہ میں سمجھ گئی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ باقی تو عیسیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ ہی بہتر بتا سکتی ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، میں انشاءاللہ اچھی طرح سنبھال لوں گی۔ جی مجھے یقین ہے۔ عیسیٰ کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ بہت شکریہ، وہ ممنون ہوئی۔ اور باقی سب خیریت رہی اتنے دنوں؟ جی بس وہی، امی اور میری بحث۔ وہ ہنسا تو بات تانیہ کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ لا حاصل بحث، تانیہ نے بھی شرارت سے جملہ جوڑا۔ جی قطعی لا حاصل۔ پھر آپ نے بھی تو کوئی عمدہ مشورہ نہیں نکالا اپنے دماغ سے؟ وہ بے ساختہ شکوہ کر بیٹھا۔ اصل میں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں ہے امی کو بتانے کے لیے۔ پھر تو لگتا ہے مجھے ہی کوئی شوشہ چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی امی کو لگتا ہے کہ اگر خاندان میں نہیں کرنا چاہتا تو پھر باہر سے کم از کم کوئی لڑکی تو ظاہر کروں۔ ایکچولی مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہ شوخی سے ہنسی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی انہیں ایک نام دے دیتا ہوں۔ کوئی فیک نام؟ وہ چونکی۔ تانیہ سرفراز کوئی فیک نام تو نہیں؟ جی؟ اس کا گلا خشک ہوا۔ کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو؟ لیکن آپ، وہ بری طرح اٹک گئی۔ عیسیٰ کی بات قطعی غیر متوقع تھی۔ آپ کو سوچ بچار کے بعد، آپ کی بات درست ہے تانیہ کہ ایسا پروپوزل بنا سوچ بچار کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن آپ جانتی ہیں میں نے آپ کا نام کس وجہ سے لیا؟ کس وجہ سے؟ اس کی آواز نہایت گھٹی ہوئی سی تھی۔ زندگی میں کچھ واقعے بنا وقت لیے انکشاف جیسے داخل ہوتے ہیں۔ میرا گھر سے نکلنا اور یہاں تک آنا سراسر ایک معمول کی کارروائی تھی، لیکن یہاں پہنچنے پر جب میری نظر تالے پر پڑی تو ایک دم ہی اندر کسی کمی اور مایوسی کے احساس نے بہت شدت سے غلبہ پایا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ جس کام کے لیے میں اتنی دور سے اتنا سفر کر کے آیا ہوں وہ تو ایک فون کال پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے یہاں تک آنے کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ البتہ یہ حقیقت نہ مل پانے کی مایوسی کے بعد مجھ پر کھلی کہ دراصل یہ احساس ہے کیا۔ لیکن اگر آپ کچھ وقت لے لیتے۔ کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ اپنے پارٹنر کی اچھی دوست نہیں بن سکتی؟ عیسیٰ اب مسکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال کاٹ دی۔ پتہ نہیں عیسیٰ یہ بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا، اور پتہ نہیں یہ سب ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔